اللہ الرحمن الرحیم وحکم هذا النوع انه ان امکان جبر النقصان بالمثل ينجبر به الا يسقط والا يسقط حكم النقصان الا في الاثم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بچوں توجہ، ادائے قاصر کا مسئلہ چل رہا ہے. کس کا؟ ادائے کامل تو وہ تھی من و ان، لہذا وہاں نقصان نہیں ہوا. جب نقصان نہیں تو نقصان بھرنا بھی نہیں، نقصان ہوگا تو بھرنا ہوگا نا. ادائے قاصر وہ ہے جس میں ذات سلامت ہے، وصف کا نقصان ہو گیا. وصف کا آیا یہ وصف اس سے بروانی ہے یا نہیں بروانی، اس کا مسئلہ شروع ہے. ادائے قاصر میں مولوی جی کیا ہو گئے؟ وصف کا نقصان ہو گئے. تو آیا مکلف سے اس وصف کا کوئی ہرجانہ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ کام ہے دو، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات. ایک ہے تو وہ جو اس نے نقصان کیا یا عبادات میں کیا یا معاملات میں کیا، تو اس کا ہرجانہ اس سے لینا ہے کہ نہیں ہے. تو مسئلہ سنو، اس نو کا کس نو کا اونچی بولی ہے میں نے. ادائے قاصر کا حکم اس نو کا یہ ہے، اے لفظ جبر ہے نا، جبر دا معنی پورا کرنا. جبر نقصان کی معنی ہے؟ کی معنی جبر نقصان کی معنی؟ اور اگر جبر نقصان لفظ بول سکتا ہے کہ اس کا جبر نقصان ہو گئے، یعنی نقصان پورا کر دیا ہے. توجہ جی، حکم اس نو کا یہ ہے اگر ممکن ہو جبر نقصان مثل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اگر ممکن ہو جبر نقصان مثل کے ساتھ. وہ جڑا مولوی جی ادا دے وچ نقصان ہو گیا ہے، اس نقصان نو پورا کیتا جا سکتا ہے مثل نال. اس نقصان نو مثل کی ہوندی وہ بھی آ جاندی ہے. تو پھر ین جابرو بھی آ گیا نا، مجہول ہے. یون ویسے تو لازم ہے نا، بھی آ گیا. یون جابرو بھی، تو پھر یہ نقصان بھروایا جائے گا. یہ نقصان پورا کرایا جائے گا. آگے جی سمجھ، پھر یہ نقصان پورا کیا جائے. وَإِلَّا، اور اگر اس کا نقصان کا جبر مثل کے ساتھ ممکن نہیں ہے، مثل کے ساتھ تو پھر یہ جڑا لک تروٹا کم کیتا ہے کم ہو گیا ہے، لیکن گناہ ذمے میں، گناہ ذمے میں. توجہ، اس نو کا حکم یہ ہے، کیڑی نو؟ ادائے قاصر، کہ وہ جڑا نقصان کیتا انہیں بیند کو اوندا کوئی ہرجانہ لینا ہے کہ نہیں لینا. حکم اس نو کا یہ ہے، اگلا صفحہ سارا ہرجانے دے بیان دا ہے. حکم اس نو کا یہ ہے کہ اگر ممکن ہو نقصان پورا کرانا. کس کے ساتھ؟ بولو کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ وہ مثل کیڑی ہوندی وہ دسدا آ جاندی انشاءاللہ. جا اگر یہ ہو سکتا ہے تو یون جابارو بھی، وہ نقصان پورا کرایا جائے گا. کس کے ساتھ؟ مثل کے ساتھ. وگرنہ ساکت ہو جائے گا نقصان کا حکم. وگرنہ نقصان کا حکم کی سی؟ جبر ہو، جبر نقصان، بے نقصان پورا کرانا. ایک کرانے والا حکم کی ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا، مگر گناہگاری باقی رہے گی. مگر اے جڑا سرجانہ کیتا ہے نا،
ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੋਬਾ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੋਬਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਮਾਫ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? اور حکم اس نو کا یہ ہے اگر ممکن ہو نقصان کا جبر مثل کے ساتھ تو پورا کرایا جائے گا نقصان بھی مثل کے ساتھ، وگرنہ او وَإِلَّمْ يَكُنْ جَبْرُهُ بِالْمِثْلِ، او تو دیکھو پلا ہو جائے، وگرنہ ساکت ہو جائے گا نقصان کا حکم۔ نقصان دا حکم کی سی؟ نقصان پروانہ، اے پروانے والا حکم کی ہو جائے گا؟ مگر گناہ میں یعنی گناہگار ہوگا، اگرچہ نہیں واجب اس پر کوئی شاید توبہ کرنی ہے۔ جی اور حکم اس نو کا یہ ہے کہ اگر ممکن ہو پورا جبر نقصان مثل کے ساتھ تو پورا کرایا جائے گا اس کے ساتھ، مثل کے ساتھ، جی مثل کے ساتھ، وگرنہ ساکت ہو جائے گا حکم نقصان کا مگر گناہ میں۔ اور حکم اس نو کا یہ ہے کہ اگر ممکن ہو جبر نقصان مثل کے ساتھ تو پورا کرایا جائے گا مثل کے ساتھ، وگرنہ ساکت ہو جائے گا نقصان کا حکم مگر گناہ میں۔ اور حاشیہ دیکھو، ان امکان، ان جب کہ یہ ادا ہے من وجہ، اور ذات واپس کیتی سنا نہ کہ دون وجہن، وصف کے اعتبار سے ادا کوئی نہیں، ذات کے اعتبار سے، لہذا من وجہ ادا ہے، من وجہ ادا، لہذا اس جو ادا قاصر ہے اس کے لیے دو جتے ہو گئی، اس کے لیے ادا ہے بھی اور ادا ذات کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے۔ لہو کان لہو جہتان ایدن من اعتبار الوجود و عدم اعتبار الوجود۔ اب سنیں، پس اگر ہے اس ادا قاصر کے لیے مثل، ایسی مثل کہ جبر کرایا جائے اس کے ساتھ، ادا کے ادا کیا اس کا نقصان، تو پھر یجبارو بہی، تو پھر جبر نقصان کرایا جائے گا۔ اور ین جابر المعدی علی تسلیم ہی ہے، تسلیم مثل نقصان ہے۔ ہن سنیا جے، مثل ہوندی جے دو، شاید جڑی مثل ہوندی ہے نا، ایک ہوندی جے مثل معقولی، کی معقولن صورتن، جی بے عقل مننے بھی اے دی مثل ہے، بھی جویں دا او سی نا اے اوویں دا ہے۔ ایک ہوندی جے مسلمان بھی، جس نو مثل شرعی بھی آندے نے، عقل کولو پوچھو تے عقل آکھے ہوندی مثل نہیں، لیکن شریعت آکھیا اے ہوندی مثل ہے، اس نقصان دا ہرجانہ اے وے۔ تے مثلاں ہوندیاں جے دو، ایک ہوندی مثل معقولی، مثل عقلی بھی آندے نے، ایک ہوندی مثل مانوی یعنی مثل شرعی، عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جیڑی بھی مثل ہوئے جندی، مثل معقولی یا مثل شرعی، او تا مثل دے کے نقصان پورا کرانا ہے، تے جے ہوندی مثل نہ شرعی ہے تے نہ معقولی ہے تے پھر جبر نقصان نہیں ہو سکتا، پھر گناہ سر پہ کھڑا ہے۔ او دیکھو، یعنی پہلی معقولی صورتاً و مانن، او مانن فقط یا غیر معقول، لیکن اعتبار کیا اس کا شارع نے، او پہلے نا مثل معقولی بس صورتاً بھی تے مانن اندے رنگی ہے، یا مانن اوہو جی ہے فقط، اے ہوندی جی مثل معقولی بھی شے اندے رنگی، صورتاً مانن اندے رنگی، یا صرف مانن اوہو جی ہے، تینوں کی آندے نے مثل معقولی، تے یا غیر معقولی، یا کی غیر معقولی۔ اے ویکھو میں تم دسدا، اگو مثال بات پڑھ دیں، تساں کسی دی گڈی دا ٹائر پاڑ دیتا ہے، کی کیتا ہے؟
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਟੂਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਇਰ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵੀ। ਸੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਤ ਉਹ ਜੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਮਾਨਵੀ ਕੀਮਤ, ਮਿਸਲ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਿਸਲ ਮਾਨਵੀ। ਇਹ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਾਪਾ ਦੇ ਪਵਾ ਦੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਪਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਿਸਲ ਸੂਰੀ ਵੀ, ਸੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹ ਜੀ, ਮਾਨਵੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਪੁੱਛ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਦੀ ਚੀਨੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮਿਸਲ ਸੂਰੀ ਵੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਗੂ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਸਲ ਮਾਨਵੀ। ਤੇ ਉਹੋ ਜੀ ਸ਼ੈ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝੀ? ਇਹ ਸੂਰਤ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਨਾ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਲਿਆਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਛੁਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛੁਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਿਸਲ ਸੂਰੀ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਛੁਰੀ ਸੀ 500 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮਿਸਲ ਮਾਕੂਲੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਕੂਲੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਮਿਸਲ ਗੈਰ ਮਾਕੂਲੀ, ਜਾਂ ਮਿਸਲ ਉਹ ਸ਼ੈ ਰੰਗੀ ਸ਼ੈ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮਿਸਲ ਸੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈ ਰੰਗੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵਜ਼ਾਤਾਂ ਜੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਕਿਹੜੀ? गैर माकूली, वो ना उसकी उस जैसी है, वो ना उसकी कीमत वैसी है। शरीयत ने उसको मिसल बनाया है। शरीयत ने कहा कि अगर ये नुकसान हो तो ये करना है। इसको कहते हैं मिसल गैर माकूली, मिसल शरी। मिसल शरी सुने, लेकिन इतबार किया उसका शारे ने जाबिर उसके लिए। तुसी ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਛੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਖਿਆ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਜਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੈ, ਕਾਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਕੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਜਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਵਾਫ ਫਰਜ਼ੀ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਵਾਫ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ, ਕੀ ਕਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਰੀ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮਿਸਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮਿਸਲ ਸੂਰੀ ਮਾਨਵੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਨਵੀ। ਸੂਰੀ ਮਾਨਵੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ, ਤੇ ਮਿਸਲ ਮਾਨਵੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਮਿਸਲ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਜਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਹਜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਦਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਲੋ ਲਮ ਯਕੁਲਹੁ ਜਾਬਿਰਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮਿਸਲ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸੂਰੀ ਮਾਨਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਿਸਲ ਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਿਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ? ਨਾ ਸੂਰੀ, ਨਾ ਮਾਨਵੀ, ਨਾ ਮਿਸਲ ਸ਼ਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
تو ہن اے شے ساکت ہو جائے گی، گناہگاری باقی ہے تے توبہ کرے، کچھ کھانے چ پئی اگر ٹر گئی ہوں. وعلى هذا إذا ترك تعديل الأركان في باب الصلاة صلاۃ سین کہ صلاة صاد اچھا صلاة لا يمكن تداركه بالمثل إذ لا مثل له او مثل لہو. إذ لا مثل له عند العبد فسقط. بس اب اس قانون پر مسئلے، اسی قانون پر کیڑا کہ اگر مثل کوئی نہیں تو وہ نقصان رہ گیا ہے تو توبہ استغفار کرے. اسی پر ہم کہتے ہیں جب مولوی شعیب نے چھوڑ دیا تعدیل ارکان کو، کس کو؟ تعدیل ارکان کو کس میں؟ نماز میں. تعدیل ارکان کا ترک باب صلاۃ میں، اس کا تدارک ممکن نہیں ہے مثل کے ساتھ، اس کا تدارک ممکن نہیں ہے مثل کے ساتھ، اس کا ممکن نہیں ہے مثل کے ساتھ، کیونکہ نماز وچ مثل بنانا سی شریعت نے تے او سے سجدہ صاحب تے تعدیل ارکان کے ترک پر شریعت نے سجدہ صاحب مثل نہیں بنایا، لہذا اب بندے کے پاس اس کی مثل کوئی نہیں ہے، بندے کے پاس اس کی، لہذا تعدیل ارکان کی وجہ سے کیا ہوا؟ گناہگاری آئی. کی ادھی ہن نہیں پڑھیا، فرمایا ککڑ طرح ٹھونگے ماردا ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ بعد سجدہ صاف کرے ٹھونگے ٹھیک ہو جان گے، سمجھ نہیں بھیجے جی. تو یہ جو تعدیل ارکان ہے اس کا مثل مقرر کرنا تھا شریعت نے، شریعت نے اس کا مثل سجدہ صاف نہیں رکھا. جب نہیں تو اب ویس کے پاس کوئی شے نہیں جو اس کا مثل بنا دے سی، لہذا اب توبہ استغفار ہے اور آئندہ اس حرکت کو باز آوے. اے جڑے نے دا مثل کوئی نہیں شریش تو لہذا گناہگاری ہے کیے، کیونکہ ہم اپنی طرف سے تو مثل نہیں نہ بنا سکتے نماز دا. بے نماز وچ قصور ہو گیا تو 5 روپیے یا اللہ جی میں صدقہ دینا جڑا قصور ہے معاف کرے، اپنی طرف تو نہیں بنا سکتے، شریعت نے بنانا سی. شریعت نے یہاں سجدہ صاف نہیں رکھا لہذا مثل نہیں ہے تو لہذا اب گناہگاری ہے. سمجھ آ گئی؟ آنکھ پڑا میں نے کیا کیا کہ اور اس پر کہتے ہیں کہ جب اس نے تعدیل ارکان ترک کر دیا، تعدیل ارکان کا جو ترک ہے باب صلاۃ میں، اس کا تدارک مثل کے ساتھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مثل اس کی شریعت نے بنانی تھی، شریعت نے بنائی نہیں ہے. بندہ شریک بنا نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا، بندہ بنا نہیں سکتا. اور اسی پر اور اسی پر جب چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا جی اسی پر چھوڑ نہیں دیا، اور اسی پر ٹھیک ہے جب چھوڑ دیا اس نے تعدیل ارکان کو باب صلاۃ میں، اس پر کیا ہے؟ نہیں ممکن. کس کے لیے؟ تدارک اس کا، کس کا؟ مثل کے ساتھ، کیونکہ نہیں مثل اس کے لیے، کس کے لیے؟ تعدیل ارکان کے لیے بندے کے پاس، بندے کے پاس نہ عقلن تے نہ بے شرن تے سی بھی سجدہ صاحب وہ ہے کو نہیں. عقلن ایسی بھی ان دی قیمت او خود یا ان دی قیمت وہ تے بن نہیں سکتا. سمجھ آ گئی جی؟ اس واسطے یا گناہگاری ہے توبہ کرے جی. جی اور اسی پر جب چھوڑ دیا اس نے، وہ دیکھو نا سونے نے 3 باری جی نماز پڑھائی ہے نا، حالانکہ باقی جگہ ہوتے جتھے وہ واجب رہ گیا سونے خود سجدہ صاف کیتا، حکم دیتا، انہوں اے نہیں فرمایا کہ کی کر ہے بھی اے مطلب جی. اور اسی پر جب چھوڑ دیا اس نے تعدیل ارکان کو باب صلاۃ میں نہیں ممکن پورا کرنا اس کا مثل کے ساتھ، کیونکہ نہیں مثل تعدیل ارکان کے لیے بندے کے پاس نہ مثل عقلی تے نہ مثل شرعی. مثل عقلی 2 ہوندیاں نے، سوری مانوی تے یا صرف مانوی. مانوی کیڑی شے ہے؟ قیمت ایشا بس جی. اور اسی پر جب لہذا فساقت پس ساقت ہو گئی کون؟ اے جڑا بھی جڑی شازمی ہے ساقت ہو جی. اور اسی پر جب چھوڑ فلا یزمان الشیء سوا الاسم، کسی شے دی زمان نہیں، گناہگاری ہے توبہ استغفار کرے تو مسئلے سیکھے جی. جی اور اسی پر جب چھوڑا اس نے تعدیل ارکان کو باب صلاۃ میں
نہیں ممکن بندے کے لیے تدارک اس کا مثل کے ساتھ، کیونکہ نہیں مثل تعدیل ارکان کے لیے بندے کے پاس ثابت ہو جائے گا۔ اگے بھی میرے بچے من ہو گئے، اگر ٹرو ولو ترک الصلاة فی ایام التشریق فقضاها فی غیر ایام التشریق لا یکبر لأنه لیس له التکبیر بالجہر شرعا۔ صبر صبر۔ اور مسئلہ جی اسی پر توجہ، یہ جو 9 ذو الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں کی عصر تک تکبیریں پڑھنی ہوتی ہیں اونچی، ایک مرتبہ واجب ہے، 3 مرتبہ بولو چاہ بولی ہاشم تمہیں بولتا تو اس علاقے جا کے ڈبرو پہ جانا ہے، ایک مرتبہ سمجھی۔ یہ جڑی نمازاں نے کہڑیاں 9 دی صبح تو لے کے 13ویں دی عصر تک۔ ہن مسئلہ سمجھو، اگر چھوڑ دی مولوی شعیب نے نماز ایام تشریق میں، پس قضا کیا مولوی شعیب نے اس نماز کو ایام تشریق کے غیر میں، ایام اگلے دنوں میں قضا کیتی۔ ہن جدوں انہاں دناں وچ سی ادوں تو نال تکبیر ہی سی، ہن بھی تکبیر نال ہے کہ کوئی نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ لا یکبرو، اب اونچی تکبیر نہ پڑے۔ اب وجہ یہ ہے لأنہ لیس لہ التکبیر بالجہر شرعاً، یہ نماز کے بعد شریعت نے حکم دیا ہو اونچی تکبیر پڑھو، یہ صرف ان دنوں میں ہے، اس کے علاوہ باقی سال میں کوئی حکم نہیں۔ لہذا وہ نماز چونکہ وقت سے نکل گئی ہے، وہ جو تکبیر والا وقت تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ ویسے تو نماز تو بعد اللہ اکبر پہ پڑھو، لیکن جڑی شریعت آکھیا مولوی جی بھی ہون اونچا ایک باری پڑھو، 3 باری سنت، ایک باری واجب، وہ باقی پورے سال وچ کوئی نہیں کہ ہے وے، تو لہٰذا وقت ختم ہو گیا ہے، اب وہ تکبیریں نہیں پڑھنی۔ ہاں جی، اس پر مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تو دس میں بابا گامیا، اگر کسی شخص نے تشریق کے دنوں کی کے دنوں میں نماز چھوڑ دی، پھر اس پر قضا واجب آ گئی، وہ تو ہونی ہے، واجب تو ہے ہی ہے، وہ کہتے نہیں بھی مرضی کرے آگی مرضی کرے نہ، ہمیں قضا ہے۔ اس نے اس کو پڑھا تشریق کے علاوہ دوسرے دنوں میں، تو تشریق میں تو تکبیر واجب تھی، تکبیر واجب تھی، تکبیر اولا نہیں، وہ تو فرض ہے، جیڑی سلام پھیر کے تکبیر، ہاں وہ تکبیر ہے، وہ نہیں ہوں گی، وہ اس پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وقت نکل گیا۔ تقریر کر کے پڑھا، اگر اس نے نماز چھوڑ دی ایام تشریق میں، اگر ایام تشریق میں پڑھتا تو تکبیر تھی کہ نہیں؟ اس نے اس کو قضا کیا کس میں؟ ایام تشریق کے غیر، تو اس وقت تکبیریں نہ پڑھے۔ مولوی اسمان میں انہوں آشا پڑھا لیں دی تو پھر سمجھائیے، پھر آشے لکھے تو انہوں آشا پہلے پڑھا لیں دے پوری گل پڑھ کے۔ جی جی، بعد میں تکبیر بالجہر، چونکہ تکبیر بالجہر جو ہے وہ بعد میں اس کا وقت نہیں ہے، تو چونکہ اس کا وقت نکل گیا لہذا آگے سمجھے ایشا بس دھیان قریب نے کیا۔ اور اگر چھوڑ دی نماز ایام تشریق میں، پس قضا کیا اس نے نماز کو ایام تشریق کے غیر میں، تو نہ تکبیر پڑھے۔ او جڑی شریعت نے آکھیا سی ایک باری واجب تے 3 باری اونج اللہ اکبر پیا پڑھے، منع نہیں، لیکن او جڑی سی تکبیر جڑی نال سی اس وقت او ہونے دے ذمہ کوئی نہیں، لینو اس لیے کہ نہیں ہے اس کے لیے تکبیر بالجہر شرعاً، یعنی باقی نمازاں میں اچھی تکبیر پڑھنی شرعی مسئلہ ہووے، سلام پھیر کے انج کوئی نہیں، انج کوئی نہیں ہے گا۔ جی، اور اگر نماز ایام تشریق میں، پس قضا اس نماز کی، پس قضا کیا اس نے اس نماز کو، پس قضا کیا اس نے اس نماز کو ایام تشریق کے غیر میں، اے 13 ذوالحجہ تو بعد قضا کی تھی، 14 15 16 جدو مرضی، تو نہیں
تو نہ تکبیر نہ پڑھے، تکبیر پڑھے، اس لیے کہ نہیں جائز اس کے لیے تکبیر بالجہر شرن، کیونکہ تکبیر ایام تشریق میں محض وہ منقول ہے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے، جہر فیہا، سمجھے نا جی؟ تو وہ تو وقت ساکت ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا وہ وقت، اب توبہ استغفار کرے۔ آشا بیک صبر، اچھا منع کرنا ہی، ایک منٹ، او آشا بیک اترو، او فی غیر ایام، قید لگائی ہے اس کے ساتھ، اس لیے کہ جب قضا کرے اس نماز کو انہی دنوں میں اسی سال میں جماعت کے ساتھ، اے امام صاحب دے نزدیک بھی تکبیراں تاں پڑھی دے نے جے جماعت نال نماز پڑھے تا، سن دے ہو تے صاحبین فرماندے نے مطلقاً تکبیر واجب ہے، یہ اج مسئلہ وچ رہن دو بھئی او جماعت والا، تو مطلب وہی مختلف ہی مسئلہ ہے تے کیونکہ وہ تکبیر پڑھے اس لیے کہ تکبیر کا وقت قائم ہے اور وہ ایام تشریق ہیں۔ مسئلہ سمجھا جی؟ 9 دیاں نمازاں قضا ہو گئیاں، کیڑیاں؟ 10 نو قضا کیتیاں تے ہن قضا کر رہے تے نال تکبیراں پڑھے، کیونکہ اجے 13 تک وقت ہے نہیں، 13 دی اثر تک سمجھ آ گئی گل دی بے ایو نماز رہ گئی تے انہاں دناں وچ قضا کیتی ہے تے اس تو بعد کی کرنا ہے؟ اس واسطے کہ وقت ہے بھی، اے مطلب تاں قید لائی سنی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اصل مسئلہ میں کہ قضا کرے نماز کو تکبیر کے ساتھ، وہ آندے نے جدوں میں قضا کرنے نال تکبیراں بھی پڑھے، کون آندے نے؟ تاکہ ہو جائے یہ قضا فوات علی حسب الفوات، جویں دی فوت ہوئی سی نا اون دے نال تکبیراں بھی سن اونج دی پڑھے۔ ہم کہتے ہیں سونیو جہر بالتکبیر بدعت ہے مگر مخصوص زمانے میں سنت ہے، اس زمانے میں تو سنت ہے، اس تو علاوہ اگے اور اگر ترک کیا اس نے نماز، ایسا ہوتا ہے نا پورا صفحہ لگا ہے، بات اندازہ ذرا دھو پڑھ لیجیے۔ قضا کی نماز کی قضا کی نماز کو ایام تشریق کے غیر میں تو نہ تکبیر پڑھے، اس لیے کہ نہیں ہے اس کے لیے تکبیر بالجہر شرعاً۔ وقلنا فی ترک قراءۃ الفاتحۃ والقنوت والتشہد وتکبیرات العیدین انہو ینجبر بالسہو ٹھیک ہے، انہو قلنا کہتے ہیں انہو ینجبرو بالسہو۔ بس اچھا جی، اب وہ مثالیں لا رہے ہیں جن میں شریعت نے جبر بتایا ہے نا، مثل بتایا ہے جن میں شریعت نے، لہذا وہ اس مثل کے ساتھ اس نقصان کو پورا کریں گے۔ اب وہ مثالیں لا رہے ہیں کہ نماز کے اندر یہ چیزیں رہ جائیں تو سجدہ صاف اس کا مثل بنایا ہے تو وہاں سجدہ صاف کرنا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں فاتحہ شریف اگر کسی نے چھوڑ دی، کیا کر دی؟ او پہلی دوجی رکعت وچ فرضاں وچ، اور فطروں میں قنوت چھوڑ دی، تشہد پڑھنا چھوڑ دیا، پہلا مثال کے عیدین کی پہلی رکعت میں 3 تکبیریں، دوسری میں تکبیریں کوئی سی چھوڑ دیں یا ساریاں چھوڑ دیں، یہ جو نقصان کیا ہے اس نے یہ نقصان پورا ہو جائے گا سجدہ صاحب کے ساتھ، یہ نقصان کیونکہ شریعت نے ان کا مثل بنا دیا کہ ان غلطیوں پر کیا کرنا ہے۔ اب چونکہ مثل شرعی موجود ہے لہذا اس کے ساتھ اس نقصان کو پورا کریں گے۔ آگے سمجھ اے شاباش بلے بلے جی۔ اس مثال میں کہ جن میں شریعت نے اس کے لیے مثل بنایا ہے، مثل شرعی ہے تو وہاں جبر نقصان کریں گے، جبر میں نہیں پورا کرنا، بھول گئی جی۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر اس نماز میں فاتحہ شریف چھوڑ دی، اے مطلقاً بیان کیتا ہے، چھوڑ دی وتر میں وطروں میں قنوت چھوڑ دیا، یا تشہد چھوڑ دیا یا عید کی تکبیر، عیدین کی پہلی رکعت کی 3 تکبیریں زائد واجب نے یا دوسری کی چھوڑ دی ہیں، تو اس کے اندر شریعت نے اس کا مثل بنایا ہے کیڑا؟ سجدہ صاحب، لہذا ان کے ترک پر اس کو جبر کرنا ہوگا، یہ نقصان پورا کرنا ہوگا، کس کے ساتھ؟ سجدہ صاحب کر کے یہ نقصان پورا کرے گا۔ اور ہم کہتے ہیں او تو دیکھ بھائی دھیان کرو بھائی،
یہ اور ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੁਗੂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਸਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਬਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਬਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਈ ਮਿਸਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਬਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਦੀਲੇ ਅਰਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਰਕੇ ਸਲਾਤ ਫੇ ਯਾਮੇ ਤਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਇਲਾ ਯਸਕੁਤ ਵਾਲੀ ਕਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਇਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਬਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਲ ਮਿਸਲ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦਰਾਸ਼ੀਆ یہ بھی تفریح ہے اصل مذکور پر اصل مذکور ہو حکم جڑا بیان کیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو کیا تو جبر نقصان کریں گے وگرنہ کیا ہو جائے گا پہلے مسائل جو دو بیان کیے ہیں وہ متفرع تھے ثانی شک پر کہ مثل کوئی نہ ہوئے کی اجی ہون جڑے پڑھے نہیں وہ ویکھنا قانون جڑا پیچھے پڑے یہ انعام کانا تے بھائی اللہ مینوں ویکھ لے پہلے زیارت نو مار لا گولا جی او جڑا میں نے حکم ہاذا نہ نے جے پڑھا نسلی ہو اون دے وچ پہلی شے کیڑی ہے کہ اگر ممکن ہوے تے جبر نقصان کرنا ہے اے پہلی شک پہلی چوز کیندی قانون دی دوسری کی بھائی اللہ جے کر نہیں تے نہیں کرنا اے جڑے دو مثالاں آئیاں نے پہلیاں او پہلی چوز تے دوسری چوز دی نے اے جے برکھا جی کہ متفرع ہیں کس پر شطر ثانی پر کس پر اور وَإِلَّمْ يَكُنْ جَبْرُهُ سَاقَطًا اور یہ جو مسائل اب ہوئے ہیں ترک فاتحہ والے یہ متفرع ہے شرط اول پر کس پر شطر اور شطر میں نہیں نصف اور طہارت شطر الایمان یہ جو پہلا حکم ہے اگر ممکن ہو یہ اس پر متفرع ہیں وہ صرف یہ ترتیب الٹ گئی رب باچی ہو پہلے مثال دینی سی پہلے دی تے ہن دی تے بابا شاشی آندا تسی اگر مسئلہ پڑھو تو تکلیف ہی بگی پیچھے ہو گئے تاں کی ہویا تو یہ مثال ہے اس کی یعنی جب ممکن ہو جبر نقصان کس کے ساتھ ہن سنو پس واجبات اگر رہ جائے کون رہ جائے تو شریعت نے بنایا ہے سجدہ صاحب مثل اس کا تاکہ پورا ہو جائے کیا جو لازم آیا ہے نماز کے یہ شریعت نے مثل بنایا ہے منع کر اور ہم کہتے ہیں فاتحہ کی قرات کے ترک میں اور قنوت کے ترک میں اور تشہد کے ترک میں اور عیدین کی تکبیرات کے ترک میں پہلی رکعت کنیاں تکبیر قرات تو بعد تو دوسری رکعت کیا کہتے ہیں کہ انہو کہ یہ کہ بندہ جبر کرے گا او بندہ بھی نقصان پورا کرے گا کس کے ساتھ صاحب کے ساتھ منع کر شام اور ہم کہتے ہیں فاتحہ کی قرات کے ترک میں اور قنوت کے ترک میں اور تشہد کے ترک میں اور عیدین کی تکبیرات کے ترک میں کہ یہ کہ وہ پورا کرے گا صاحب کے ساتھ ہم کہتے ہیں یا یون جابر ہو بھی پورا کیا جائے گا نقصان صاحب کے ساتھ جی ہم کہتے ہیں او صاحب تو مراد ہے سجدہ صاحب او سجدہ صاحب نہیں ہے گا سجدہ جو صاحب کی وجہ سے کر رہے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ کی قرات کے ترک میں اور قنوت کے ترک میں اور تشہد کے ترک میں اور عیدین کی تکبیرات کے ترک میں یہ بات کہ جبر پورا کرے گا جبر کرے گا صاحب کے ساتھ جبر پورا نہیں جبر میں نہیں استفادہ حاصل کیا استفادہ کیا ہوتا ہے استفادہ حاصل نہیں کیا ہوتا کیونکہ استفادہ خود باب استفال دے فائدہ حاصل کرنا وہاں سے استفادہ حاصل کرتے رہے یہ تو پتہ لگے نا فارغ التحصیل نے ایک ہی نے فارغ التحصیل نے جی اچھا جو دیکھو حاشیے تے کڈی گل لکھی جے
جان اس بات کو، یہ تفسیر قرآن کا مسئلہ ہے. کس کا؟ تفسیر قرآن. کس کا؟ تفسیر قرآن. تفسیر قرآن کی ایک بات آپ کو سمجھاتے ہیں. جان اس بات کو کہ قرآن کے اقسام 8 ہیں موٹے موٹے. امر یعنی قرآن پاک نو پڑھو گے تے وچ حکم ہون گے بھی اللہ تعالیٰ فرمان گے انج کرو. نہج دے سی گے انج. وعد اے نیکیاں کرو گے تو تانوں اے نعمت دیاں گے. یہ سارے کی نے؟ وعید اے کرتوت کیتا تے اے سزا دینی ہے. ان دا نام کی ہے؟ کرتوتاں اتے سزا نو شریعت وچ کی آندے تے نیکیاں اتے انعام دا نام کی ہے؟ او قانون وکھرا ہے. وعدے کا خلاف نہیں ہو سکتا جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے ان اللہ لا یخلف کی کرتا ہے پہلے کیڑے کام تو لگا ہے. وعدے کا خلاف وعید کا خلاف ہے کہ وہ اللہ کی مشیت میں ہے کہ جی کرتوتوں پر جو سزا ہے مولوی جی اللہ چاہے تو اس کو سزا دے. اللہ اکبر. قصص پہلے انبیاء دے واقعات بیان کیتے ہیں. کنہ دے واقعات بیان کیتے ہیں. او کسے نے؟ امثال قرآن پاک کے جو مثالاں دیتیاں نے. مثل الذین ینفقون اور بہت سارے مثالاں دے کے او کا صیب مثلہم کمثل الشیطان نہ جب اوپلس بارے ہوتا ہے للہ زستو قد نار. یہ مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے. ناسخ اور منسوخ تو کنے ہو گئے؟ اے موٹے موٹے 8 قسم جی. ہن قرآن پاک پڑھن لگے غور کری دے. ہن تھوڑا جا غور کرے جے کم از کم امر نہ آئے تو غور کرو. اے دورہ تفسیر القرآن پڑھان لگیا نا سب تو جڑا ٹل چوکھا دے دے وہ امر تے نہ آئے دے دے آیات الاحکام تے دے دے کہ بیٹا یہاں سے یہ مسئلہ ہے اس کو دھیان سے سن لیجئے. باقی تے جڑے نہ وعدے وہ تسی جنت دیاں نیکیاں دی ایتاں پڑھ دے گئے قد افلح المؤمنون وہ بھی تفسیر جنی مرضی کرو بھی انہاں دی اے خوبی اے صلہ ہے. کرتوت کیتے تے اے جہنم دیاں ہولناکیاں بیان ہو گئیاں. لیکن جڑا زیادہ زور دے دا وہ امر و نہی تے دے دا ہے بھی اے کرنا ہے تے اے نہیں کرنا. تے خاص کر کے جتھے بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا نا اس تو بعد یا امر ہے یا نہی ہے. اور یہ جو صورت ہے کیڑی اچھی جا بول ایک قرآن پاک دے آخر دے ہوندی ہے ایک کیویں شروع ہوندے پڑھ خواہ الحمدللہ رب العالمین ولدوالین تک ایو فاتح ہے پکی گل ہے. اچھا یہ جو صورت ہے یہ مشتمل ہے ان 8 چیزوں پر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الحمدللہ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے اشارہ کرتا ہے امر بحمد اللہ کی طرف. جدو ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے تسی اللہ دی حمد کرو بچو امر سمجھ آ گیا. اور اگے تے نال ہی جڑا نا جدو ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے تے پھر اللہ ونہی عن ضد ہی کہ اس کی ضد سے منع ہے کہ اب اللہ کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف خبردار کرنا جی. سمجھ آ گئی؟ اس الحمدللہ وچ امر بھی تے نہی بھی. امام راضی رحمۃ اللہ دعویٰ کہتا میں سورہ فاتحہ سے اتنے مسئلے ثابت کر کے بتاؤں گا. کیسے مولوی کا کر کے دسو تو بابے جڑی تفسیر لکھی نا 32 جزاں ان دے وچ پہلی جز ساری سورہ فاتحہ دی ہے جی. تے جڑا نا کہ رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا اس میں قصص آ گئے خلائق کے ایجاد سارے خلائق کے ایجاد سے تھی وہ قصص. مالک یوم الدین اس میں وعد بھی ہے وعید بھی ہے کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. اگر سدھے رہو تو موجاں جے پٹھے ہو گئے تو لتر جے. یہ دونوں گلاں دے وچ موجود نے. کن دے وچ؟ اچھا جی. اور الصراط المستقیم
یہ امثال ہیں انعمت علیہم، یہ ان کی شریعت ہے جو ناسخ ہو گئی ہے، جن پر اللہ نے انعام کیے تھے، کیونکہ اب ہماری شریعت ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے۔ اچھا جی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ یہود و نصارہ ہیں اور ان کی شریعت منسوخ ہے۔ تو ہماری شریعت بِصِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، یہ ان کے راستے پر چلو، یعنی سرکار کے غلاموں کے راستے پر چلو۔ اب یہ اس سے شریعت کا، ہماری شریعت کا ناسخ ہونا سمجھ آ گیا۔ غیر المغضوب سے سابقہ شریعتوں پر نہیں چلنا، بھی ان کے راستے پر نہیں چلنا، تو ان شریعتوں کا منسوخ ہونا سمجھ آ گیا۔ تو یہ ساری باتیں تفسیر کبیر سے تفسیر کبیر کہہ رہا ہوں، سورہ فاتحہ کے اندر یہ 8 چیزیں موجود ہیں۔ کس کے اندر؟ اگر ٹوٹل سے بڑا ٹائم ہو گیا جی۔ وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الْفَرْضِ مُحْدِثًا جابر ذَلِكَ بِالدَّمِ وَهُوَ مِثْلٌ لَهُ شَرْعًا۔ شاباش۔ اور مثال دیتے ہیں، اور پہلی جز کی، جی اگر محرم نے طواف فرضی بے وضو کر دیا، کیا کر دیا؟ بے وضو کر دیا۔ نفلی طواف بے وضو کرے نا، اس تے فطرانہ دے برابر پیسے نے تے دم نہیں پیندا، تاں واسے فرضی آکھے۔ فرضی طواف اس نے کیا کر دیا؟ بے وضو۔ تو اب شریعت نے اس کا جبر بنایا ہے، اس کی مثل بنائی ہے کہ ان ایک چھوٹی قربانی دینی ہے، ان ایک، تو چونکہ یہاں شریعت نے مثل بنا دی ہے، مثل کم ہو رہے ہے، مثل ہو رہے، عقل نہیں یہاں پہنچ سکتی، لیکن شریعت نے بنا دیا کہ دم دینا ہے، تو لہٰذا اس سے یہ کہیں گے کہ جناب والا اب دم دو، کیا کرو؟ دم دو۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ کنے؟ ہاں، محرم نے فرضی طواف بے وضو کر دیا تو یہ جو نقصان ہوا ہے پورا کرے گا دم کے ساتھ، کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ یہاں دم دینا ہے، تو یہ دم حالت حدث میں طواف میں جو نقصان ہے، اس نقصان کی مثل بنائی ہے شریعت نے، کیڑی شے؟ دم۔ این دی مثل شری کیے، نہ یہ سوری ہے نہ مانوی ہے، بلکہ یہ شریعت نے بنائی ہے۔ اور اگر طواف کیا اس نے طواف فرض محدثاً، تو پورا کرے گا اس نقصان کو دم کے ساتھ، اور یہ دم اور دم جنایت، حج جڑے نے نا، جڑے حج میں جڑے قصور نے، ان کا نام ہے جنایت، کی قصور، قصور، اور وہ کون؟ دم جنایت، مثل ہے اس کی، کس کی؟ بے وضو طواف میں جو نقصان ہوا اس کی، شرعاً جی۔ اور اگر طواف کیا محرم نے فرضی طواف محدثاً تو پورا کرے گا اور یہ نقصان دم کے ساتھ، اور یہ دم بھی جنایت، یہ مثل ہے اس کے لیے شرعاً۔ ہاں جی، اور اگر طواف کیا، سمجھے ہی، عقل نہیں ہے گل سمجھ سکتی، عقل ہے گل، عقل کو تو پوچھو کہو گے نا کہ وضو کر کے دوبارہ طواف کر، لیکن شریعت نے آکھیا کی کر؟ ہاں بھی شاباش۔ اور اگر طواف کیا طواف فرضی محدثاً، پورا کرے گا اس کے، ہاں اگر یہ دوبارہ وضو کر کے طواف فرضی پھر کرے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ حج کے مسئلے ہیں، جب حج کا باب آئے گا تو وہاں یہ مسئلے آئیں گے کہ جہاں دم لازم آ گیا، وہ دم ساقط ہونے کا کی طریقہ ہے، دم کتاب الحج میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ جی۔ پورا کرے گا اس دم کے ساتھ، یہ دم مثل اس کے شرعاً، کے پینے وہ ہوا، اور یہ دم جنایت مثل ہے، جنایت ہے، یہ دم جنایت مثل ہے کس کی؟ لہو اس نقصان کی، نقصان کے شرعاً، کس میں؟ حج میں جو نقصان ہوا ہے، سمجھیے آپ؟